يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بے شک اے نبی اے غیب دیاں خبراں دین والے اساں تانوں بنا کے بھیجیا ہے مبشر بشارت دین والا نذیر ڈر سناون والا وداعیا الی اللہ باذنہ اللہ تعالی دے اذن دے نال اللہ وال بلاون والا وسراجا منیرا اور سراج منیر بنا کے بھیجیا وے. ہن توجہ فرمانا ذرا سجنا سراج دے دو معنی ہوندے نے ایک حقیقی معنی ایک مجازی معنی. حقیقی معنی سراج دا چراغ تے دیوا ہوندا ہے شمع ہوندی اور حقیقی معنی مجازی معنی دا سورج ہوندا ہے. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو قربان جاواں سراج فرمایا ہے. بھاویں چراغ مانا کرو تاوی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی چھپی شان نو ظاہر کردا ہے اور اگر سورج آکھو تے تاوی چھپیاں شاناں نو ظاہر کردا ہے. ادھر ویکھ ہن ایتھے علم دی ایک گل کر کے تے پھر تانوں مسئلہ سمجھاواں گا اللہ تعالی نے سراج کیوں فرمایا ہے اپنے پاک حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو. ادھر ویکھنا ذرا قربان جاواں اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو سارے کمالات شاناں عزتاں خوبیاں تمام کمالات دا مجموعہ بنایا اصل بنایا. اس دے اوتے تمام اولیاء کرام دا اتفاق ہے تمام اللہ دے ولیاں دا اتفاق ہے محققین علماء دا اتفاق ہے. اللہ والے پیارے اس گل دے متفق نے اللہ وحدہ لا شریک نے ساری کائنات دی اصل جان تمام کمالات دا اصل پاک محمد دے نور نو بنایا ہے. ذرا ذوق نال سمجھنا گل نو سنیا تساں ہو سکدا ہے یہ دعویٰ تساں سنیا ہوئے لیکن دعوے واسطے ہو سکتا ہے دلائل نہ سنے ہو. موضوع ایک ہوئے لیکن موضوع دے بیان واسطے جو دلائل اس بات واسطے جو دلائل چاہیے ہوندے نے وہ جے نہ لبن کسے پاسوں تو پھر تساں ذوق لینا بھی ہے داد دینی بھی ہے. ذرا توجہ رکھنا انشاءاللہ العزیز ایسیاں گلاں سناواں گا جڑیاں پہلو نہیں سنیاں ہونیاں. اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو جامع الکمالات مصدر الکمالات بنایا ہے. رب وحدہ لا شریک مولا نے اپنیاں شاناں دا پہلا جلوہ جمع فرما کے انجاک جو رب وحدہ لا شریک مولا نے کائنات وچ ونڈنا سی او دیاں حقیقتاں حضور دے نور وچ رکھ چھڈیاں سن. جو ونڈنا سی جو تقسیم ہونا سی اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے انہاں نو اکٹھا کر کے حقیقتاں انہاں دیاں حضور سرکار دے نور مبارک وچ روز اول تو ہی رکھ چھڈیاں سن. توجہ نہیں فرمائی نے. میں ایک عبارت سے پڑھ کے ایک عبارت پڑھ کے دے اگے چلنا وا ذرا ذوق نال بولو. میرے کول کتاب ہے المجموعۃ النبہانیہ فی المدائح النبویہ
شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی آپ نے نقل فرمایا امام عبد الغنی نابلسی رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایا وا حسبك ان الله تعالى خلق نوره صلى الله عليه وسلم ثم خلق منه جميع المخلوقات وانه قد افرغ عليه جميع الخيرات والكمالات وهو قسمها على الخلائق بحسب استعداداتهم فلا خير يصل الى احد من خلق الله في الدنيا والاخره الا بواسطته صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العارفون وسلطانهم الشيخ الاكبر سيدي محي الدين ابن العربي رضي الله تعالى عنه. شیخ نبانی امام عبد الغنی نابلسی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار تو نقل فرما رہے ہیں فرمایا اللہ تعالی نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا پھر اس تو ساری مخلوقات بنائی اور اس نور مبارک دے اوتے تمام خیرات تمام کمالات تمام شاناں اوتھے ہی پا دتیاں پلٹ دتیاں وہو قسمها علی الخلائق بحسب استعداداتهم. اللہ وحدہ لا شریک سونے دا محبوب لوکاں دی استعداد صلاحیت قابلیت دے مطابق او فیض و کمال و شانہ و خیر ونڈ دے رہندے نے. جنہ جنہ کسے دا بھانڈا ہے توجہ نہیں فرمائی کمالات چاہے ظاہری ہون چاہے باطنی ہون چاہے سوری ہون چاہے مانوی ہون چاہے اندر دے ہون چاہے باہر دے ہون جو بھی جتھے کسے جگہ دے تینوں کوئی کمال نظر آوے گا سمجھیو کمال بھاویں پچھلیاں وچے بھاویں اگلیاں وچے بھاویں نبیاں وچے بھاویں امتیاں وچے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے او کمال سونے نبی تو ہی ونڈیا ہویا وے. اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے آپ نو ایک عجیب قسم دا بنایا ہے. توجہ فرمائے درویش جویں بزرگ فرماندے نے آنڈے دے وچ حقیقت ساری مرغی دی چھپائی ہوئی ہے اسی طرح کائنات دی حقیقت نور محمد چھپائی ہوئی ہے. گل کرن لگا سراج منیر جیو 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 سراج چراغ نو بھی آکھ دین سورج نو بھی آکھ دین. پہلو ایک مسئلہ بیان کرن لگا علم منطق دے حوالے گل منطق دی ہے سمجھاواں دیسی زبان واسطہ فی الثبوت واسطہ فی العروض حضور واسطہ آکھنے پے ہیں حضور واسطہ نے ہر کمال ہر خیر دا واسطہ نے جو بھی حسن ویکھے کسے طرح دے خوبی ویکھے سمجھ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے نال ہی آئیے. اللہ وحدہ لا شریک مولا آپ نو نبی الانبیاء ساریاں امتاں پچھلیاں اگلیاں نبی سب واسطے ایک ذات بنائیے تا کر کے دلیل توجہ ذرا اللہ وحدہ لا شریک مولا پچھلیاں امتاں ہمیں ہن اساں تساں یا پہلیاں سب تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق قبراں وچ سوال کراندا سی کراندے. نبی پچھلے جتنے گزرے نے بابے آدم علیہ السلام تو قبراں دے اندر امت دے کولوں جدوں پوچھیا جاندے تین سوال ہوندے نے من ربو کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل اس مرد کے بارے کی آخدا سے. توجہ ذرا اے اللہ وحدہ لا شریک مولا سوال جڑے تین کراوندا ہے اے پہلیاں امتاں تے بھی ہوندے سن اس امت دے بھی ہوندے نے. ہن سوال پیدا ہوندا ہے عجیب گل ہے امت پچھلیاں نبیاں دی سوال محمد دے بارے امت پچھلے نبیاں دی سوال قبر دے اندر امت دے بارے نبی دے بارے اساں دے چلو اساں دے جاننے او کیویں جان دے سن جویں توں جاننا ہے. صحابہ نے ویکھیا اہل بیت جنہاں ویکھیا توجہ ذرا امت جو کسے ویکھیا نہیں پر سنیا تے ہے تو اسی سن کے جاننے ہیں تا پوچھیا جاندا ہے. پچھلیاں امتاں وی سنیا سی کیوں ہر نبی دے اوتے مولا علی فرماندن حضرت ابن عباس فرماندن
ہر نبی تے اللہ نے فرض کیتا سی ہر نبی اپنی امت کے سامنے میرے نبی آخر الزمان دا ذکر کرنا جے تاکہ ہر بندہ میرے نبی نو پچھانے میرے محبوب نو پچھانے. ادھر ویکھ قسم اللہ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت ہور بھاویں کسے نبی نو جاندی سی بھاویں نہیں سی جاندی محمد کریم نو ضرور جاندی سی. عیسیٰ علیہ السلام دی امت حضور نو ضرور جاندی سی. باب آدم تو لے کے ہر نبی تے ضروری سی. اللہ نے فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ہر نبی کو رب فرماندا ہے میں وعدہ لیا سی عہد میثاق لیا سی جدو میرا نبی آوے رسول معظم آوے تساں ایمان بھی لیاونا ہے